بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں جو گفتگو کرنا لگا ہوں وہ ہے ہمیں ماں باپ سے لے کر خونی رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، جانی، مالی، علمی، عملی، ہر طرح کا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اللہ ماشاء اللہ مستثنا لوگ چھوڑ کر وہ قرابت دار جو ہیں رشتہ دار ان پر بہت ہی کم توجہ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ پر بھی بہت کم توجہ دیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں پر بھی کم توجہ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر بھی بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ وہ جتنا مال خرچ کرتے ہیں وہ بار امیروں پر لگاتے ہیں، جو امیر ان کے دوست ہوتے ہیں، کاروں کوٹھیوں والے، وہ کہتے ہیں آؤ راجہ صاحب، آؤ چودھری صاحب، بس انہی میں وہ سارے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں تو باہر دیتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کی طرف نہیں دیکھتے۔ میں نے پہلے بھی کہا اللہ ماشاء اللہ چھوڑ کر ہمارے جو اسلام کا حکم ہے، اللہ رسول کا حکم ہے کہ خونی رشتہ داروں سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں۔ ہمیں چاہیے جو پیسہ ہم باہر لگاتے ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر لگائیں، اپنے رشتہ داروں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں۔ ہم رشتہ داروں کو شریک سمجھتے ہیں، ان کی مدد نہیں کرتے، یہ بہت ہی غلط ہے ہمارے معاشرے میں۔ میں ان بندوں کو بھی جانتا ہوں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ جو اربوں پتی ہیں لیکن ان کے سکے رشتہ دار جو حقیقی رشتہ دار ہیں میں ان کے رشتوں کا بھی نہیں کہتا کہ وہ فلاں فلاں ہیں، اس لیے کہ وہ سخت غریب ہیں۔ اور جب ہم اپنے رشتہ داروں پر پیسہ خرچ نہیں کرتے، ان کی مدد نہیں کرتے، وہ اپنی زمینیں بھی بیچ دیتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی دکان ہوتی ہے وہ بھی بیچ دیتے ہیں، زیور بھی بیچ دیتے ہیں، سب کچھ بک جاتا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارا رشتہ دار بڑا غلط بندہ ہے، اس نے جائیداد دوسروں کو دے دی، فلاں چیز دوسروں کو دے دی، اور پھر بعد میں مقدمے بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیں، اور جو کمزور لوگ ہیں مالی طور پر، میں ان کو غریب نہیں کہتا، وہ دل کے بہت امیر ہوتے ہیں، اور جو سرمایہ دار اللہ ماشاء اللہ مستثنا چھوڑ کر وہ دل کے غریب ہوتے ہیں، اور جو غریب یعنی جن کو کہا جاتا ہے وہ دل کے امیر ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ مستثنا چھوڑ کر۔ اس لیے جب سب کچھ وہ بیچ دیتے ہیں اور پورے خاندان میں ان کی بھی عزت نہیں رہتی، تو وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ماموں، ہمارا چاچا، ہمارا فلانا بھائی وہ ٹھیک نہیں تھا، اچھا بندہ نہیں تھا۔ لہٰذا اسلام پر ہم نے عمل نہیں کیا، ہمارے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوتے ہوئے ہمارے چاچے مامے اور عزیز و اقارب وہ لوگوں سے مانگنے پہ اتر آتے ہیں یا اپنی چیزیں بیچتے ہیں، ہاتھ پھیلانے پر اتر آتے ہیں۔ لہٰذا بار جو ہم نیکی کرتے ہیں وہ اللہ رسول کو بھی پسند نہیں ہے۔ اب بے شک بار کرے، لیکن سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ماں باپ سے لے کر اپنے خونی رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کریں، اپنی جان خرچ کریں، اپنا سب کچھ خرچ کریں۔ اگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی امیر آ جاتا ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، کوٹھیاں، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، اقتدار ہے، وہ جب گھر پر آتے ہیں تو لاکھوں روپے ان پر ٹیبل سج جاتے ہیں، دسترخوان سج جاتے ہیں، لیکن اگر جو کمزور ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ مخلص ہے آپ کے ساتھ، لیکن جب وہ آپ کے گھر پر آتا ہے تو آپ ان کو چائے بھی بڑی مشکل سے پلاتے ہیں، ایک پیالی۔ لہٰذا یہ نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، اور نہ
آپ کو اس میں کوئی اللہ رسول آپ کو اجر دے گا، اجر اسی وقت ملے گا جب آپ کا خاندان سیٹ ہوگا۔ اگر آپ باہر ہیں، سیٹ ہیں، اپنے رشتہ داروں کو سیٹ کریں۔ جب آپ اپنے رشتہ داروں کو سیٹ کریں گے تو کوئی مسئلہ آپ کو بھی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ لہٰذا اسلام کا بھی یہی حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، ان پر مال خرچ کریں، ماں باپ پر مال خرچ کریں، بھائیوں پر، اپنے سب رشتہ داروں پر۔ اور اس کے بعد جو مخلص دوست ہیں، غریب دوست ہیں، مخلص دوست، فضول لگانے والے نہیں ہیں، ان پر بھی خرچ کریں۔ اور اس کے بعد پھر آپ صدقہ خیرات جو کچھ آپ دینا چاہتے ہیں اللہ کے نام دے۔ لیکن اگر آپ رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں پر خرچ نہیں کریں گے تو وہ پیسہ آپ کو نہ قبر میں کام آئے گا نہ آخرت میں کام آئے گا۔ لہٰذا میری التجا ہے کہ ہم اسلام پر چلتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کا، اپنے رشتہ دار جتنے خونی قرابت دار ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ شکریہ، تھینک یو۔